بعد ناظرین خوشامدید بات ہو رہی ہے لاہور کی گندگی کے حوالے سے کہ لاہور میں جگہ جگہ جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور عوام شکایات کر رہی ہے مسلسل کہ شاید اس کوڑے کو، اس گندگی کو کوئی اٹھانے نہیں آ رہا۔ تو ہم آپ کو دکھایا، لوگوں کی شکایات بھی آپ کو سنوائی، لیکن اب ہم بات کریں گے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو CEO ہیں عمران علی سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر عوام کا ایک ہی سوال ہے کہ آخر یہ کوڑا کرکٹ کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے؟ لاہور میں گلی کوچوں میں جگہ جگہ ہوا گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، پہلے آپ نے میڈیا کی آواز بنی، آپ نے عوام کی آواز ہم تک پہنچائی ہے۔ اس میں دیکھیں آج سے تقریباً 10 ایئرس پہلے گورنمنٹ پنجاب ایک ڈیفرنٹ ماڈل لے کر آئی تھی۔ اس سے پہلے بلدیہ لاہور یہ تمام کا تمام کوڑا اپنی سیلف ہیلپ پہ اٹھایا کرتی تھی۔ تمام ملازمین مشینری جو ہے وہ حکومت کی اپنی ہوتی تھی اور وہ خود گلی گلی کوچوں میں جا کے سروس دیتے تھے۔ لیکن 10 سال پہلے ایک نیا ماڈل آیا گیا جس میں سے آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اس میں 2 ٹرکش فرمز ہیں جن کی اپنی مشینری ہے، اپنی HR ہے، اور وہ یہ تمام کے تمام ذمہ داری سالڈ ویسٹ کی، کوڑے کو اٹھانے کی ان کی اپنی ہے۔ بالکل۔ اس میں کچھ پرابلمز ہیں، کچھ انتظامی بے قاعدگیاں ہیں، کچھ کانٹریکٹ کے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو یہ کانٹریکٹ ہے وہ 2011 میں سائن کیا گیا تھا، اس کے 7 to 8 ایئرس سے، اور اپنی یہ عمر پوری کر چکا اور دسمبر 2020 میں کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو آج سے 7-8 ایئرس پہلے کمپنی کی مشینری تھی، ان کا اسپرٹ تھا، ان کے HR تھے، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا گیا۔ اب جب یہ ماڈل بنا تھا اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ لاہور کے دونوں زونز میں تقریباً 350 کے قریب اکوپمنٹ مشینری موبلائز ہوگی۔ ان کی کچھ مشینری خراب ہو چکی ہے، کچھ وہ روڈ پہ نہیں لا سکے۔ اس وقت ان کی تقریباً 100 to 150 کے قریب مشینری آن روڈ ہوتی ہے۔ اور جب یہ 2011 میں ماڈل بنا اس وقت لاہور کی آبادی جو تھی وہ اس سے بہت بڑھ چکی۔ اب ان 2 چیزوں کا میں سمرائز کرتا ہوں۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ جو گاربیج ہے، جو ویسٹ ہے، وہ بڑھ گئی، لیکن کمپنیز کی، ٹرکش فرمز کی کلیکشن کرنے کی صلاحیت کم ہوتی گئی۔ تو یہی پھر یہ بہت بڑا بیک لاگ ہے جو آپ کو سڑکوں پہ پڑا نظر آ رہا ہے۔ سر آپ نے نشاندہی کی کہ کمپنیز کے جو سورسز ہیں وہ کم ہوتے گئے اور آبادی بڑھتی گئی اور ویسٹ ڈیفینیٹلی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، بس یہ تھے قوم لوگوں کا فرض ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھیں۔ ہمارا جو ہے مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جو عام عوام ہے، جو غریب عوام ہے، وہ ایک ہی سوال کرتی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں یہ کوڑا اٹھانے والے نہیں آئے یہاں پہ۔ اب انہیں ان چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کی مشینری خراب ہے، کسی کی مین پاور کم ہے، جو ریسورسز نہیں ہیں چیزوں کے، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وہ سروسز کیوں نہیں عوام تک پہنچا رہی؟ اس کی تو ذمہ داری ہے پہنچانا۔ جی، آپ کی بات بالکل درست، کیونکہ عوام کو ایک چیز چاہیے، آپ کو رزلٹ چاہیے، آپ کو آؤٹ کم چاہیے۔ اسے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے پاس بجٹ ہے نہیں ہے، مشینری ہے نہیں ہے۔ اس کو ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے ہم نے 3 الگ الگ رستے یا مراحل دیکھے۔ ایک اس کو ایمرجنسی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ اگلے ہم 24 آورز میں کیا کر سکتے ہیں، دوسرا شارٹ ٹرم، اور تیسرا لانگ ٹرم۔ تینوں چیزوں کو الگ الگ طریقے پہ ہم نے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کمپنی کو جوائن کیے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ اس میں جب پیچھے بہت بڑا بیک لاگ تھا، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے امیجیٹلی جو کام کیا گیا وہ ایمرجنسی آپریشنز ہیں، جس کے تحت ہماری رورل ایریا کی جو تھوڑی بہت اپنی مشینری تھی، اس کے علاوہ جو ہماری ٹرکش فارمز ہے اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے جو مشینری آپ کی خراب ہے وہ رینٹ کریں اور ہائر کریں اور اپنے سسٹم میں لے کر آئیں، اور اگر آپ کی شفٹ جو ہے وہ آپ 12 گھنٹے کام کریں، آپ 24 آورس کام کریں۔ تو ہم بہت سا بیک لاگ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کن 3 طریقوں سے؟ کچھ اپنی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی رورل ایریا کی مشینری کو ان افیکٹڈ ایریا میں موبلائز کرنے پہ جو ہماری وہاں پہ موجود تھی، ایک۔ دوسرا، ٹرکی فرم پرائیویٹ کانٹریکٹر سے کچھ مشینری ہائر کر رہی ہے، اور دوسرا جو ورکنگ آورز ہیں ان کو 12 آورز سے 24 آورز لا کے۔ تو ایک ہم اس ایمرجنسی کو تو انشاءاللہ 4 سے 5 دنوں میں بیک لاگ کور ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ کچھ شارٹ ٹرم کام ہے، اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ 31 دسمبر 2020 کو یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور نیا جو بھی ہمارا پروکیورمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے وہ اس کے بعد بھی چند مزید ماہ لے سکتا ہے۔ تو درمیان میں جو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے
اس کی طرف بھی ہم چل پڑے ہیں کہ اس میں بھی ہم نے اپنی سروسز کو کمپرومائز نہیں کرنا, کس طرح چلنا ہے. خدشہ ہے کہ درمیان میں جو ڈوریشن آئے گا اس میں پھر دوبارہ پورا کر کے ڈھیر لگ جائے گا لاہور میں؟ نہیں ڈھیر لگیں گے, کیونکہ دیکھیں پلاننگ پہلے شروع ہو گئی. اگر ہم پلاننگ نہیں سر کرتے, جب مشینری نہیں ہوگی آپ کے پاس, کانٹریکٹر نہیں ہوں گے, تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں دیکھیں ابھی مشینری کیوں ہوگی اور کیا ہوگا کہ جو مشینری ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک پرائیویٹ کانٹریکٹنگ فرم ہے اور وہ لے کر آئی ہے. اسی طرح مارکیٹ میں اور بھی بہت سی کانٹریکٹنگ فرمز ہیں, ہم نیوز پیپر میں جائیں گے, اوپن ٹرانسپیرنٹ ٹیمپریری طور پہ ہائر کر لیں گے. ملٹیپل آپشن ہے, اس کو دیکھنے کے لیے 3-4 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ LWMC خود سے مشینری کو ہائر کر لے. پہلے بھی اس پروجیکٹ میں اس کو 3-4 ایکسٹینشن دی جا چکی ہیں, ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے تو اپنی مشینری پرچیز کر کے لے آیا جائے, اور بعد میں جو اگلا کانٹریکٹ ہو اس میں اگلے کانٹریکٹ دیتے ہوئے اس کی اماؤنٹ کو اس کانٹریکٹ میں رکھ کے اپنے نئے کانٹریکٹر کے حوالے کر دیا جائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے اپنے ارد گرد کے جو اور میونسپلٹیز ہیں ان سے بھی ان کی ایکسٹرا مشینری لے کے کر سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے ادارے جو لاہور میں کام کر رہے ہیں, لائک واسطہ ہے, لائک PHA ہے, لائک LD ہے, ان کے پاس بھی اگر ایکسٹرا مشینری ہے تو اس کو بھی ہم ٹھیک کروا کے اپنے سسٹم میں لا سکتے ہیں. بہرحال ہمارا یہ وعدہ ہے, اگین آپ نے جیسے کہا کہ عوام کو کی پہلی خواہش یہ ہے کہ سٹیزنز کی بطور شہری کے صاف ستھرا ماحول ملے اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سڑک پہ نظر نہ آئے. تو یہ وعدہ ہے کہ درمیان میں جو بھی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوگا جیسے بھی کیا جائے گا, انشاءاللہ جب تک نیا کانٹریکٹر نہیں موبلائز ہوتا تو ہم اس پہ باؤنڈ ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ٹائملی اس کو پک بھی کریں گے اور ڈسپوز بھی کریں گے. سر ایک بڑی شہری کی جو ہے وہ سوال آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ ہم فون کرتے ہیں مختلف لوگوں کو, رابطہ کرتے ہیں اداروں کو, جیسے آپ کا LWMC ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی MPA کوئی MNA فون کرتا ہے, یار میرا علاقہ جو ہے عوام جو ہے وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے, آگے صفائی کریں. وہ اسٹاف آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. اگر وہ کہ وہ اپوزیشن سے ہیں تو لوگ وہ نہیں جاتے صفائی کرنے, اگر حکومتی جماعت کا کوئی ممبر ہے تو فوراً صفائی ہو جاتی ہے. یہ کیوں اس طرح کی جو ہے تقسیم جو ہے سامنے آتی ہے دیکھنے؟ اچھا, آپ کی بالکل درست رائے ہو سکتی ہے, میڈیا ہے اگین کہ اگر آپ کو یہ فیلڈ میں پرابلم نظر آتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ اگر ہم سیاست میں دیکھیں تو ایک گھر میں بعض اوقات ایک ہی گھر میں آپ کو ہر پارٹی کا آدمی نظر آئے گا, رائٹ. اس میں ایک شخص PTI کا ہو جائے گا, نون لیگ کا. ایک گلی میں بھی, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو حلقے ہیں, یس ہم مانتے ہیں کہ جو میجورٹی جماعت کہیں سے جیتی ہوگی تو اس کو زیادہ ووٹ ملے ہوں گے, بٹ اس گلی میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کچھ حکومت کے بھی لوگ ہوں گے, کچھ اپوزیشن کے بھی ہوں گے. اور جب گلی صاف ہوگی تو گلی تو سب کی ہے, شہر بھی سب کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, بٹ اگین پرسیپشن ہے نا جی. تو اگین کہ ماننا اس لیے نہیں کیونکہ دیکھیں ایک ہی گھر میں ہر جماعت کا آدمی ہو سکتا ہے. اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے حلقے یا گلی کی بھی بات کرتے ہیں, اگر اس گلی میں ایک بھی رکن مان دیا جائے, ایک بھی ووٹر جو ہے وہ کسی حکومتی پارٹی کا آ گیا, اس نے کہہ دیا میری گلی صاف کر دو, تو اس کی وجہ سے سب لوگوں کے ہی جو ہے نا وہ اچھائی ہو گئی. لیکن اپوزیشن کا بندہ کہے گا تو پھر اچھائی نہیں ہوگی. اچھا, آج جو ہم یہ جو ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, ہم جو ہے وہ کسی پرٹیکولر پارٹی کے نہیں ہیں, اور ہم پبلک سرونٹ ہیں. اور ہمارا جو دیکھیں اگین کہ جو ہمیں بھی ہمارے لوگوں کو بھی تنخواہ ملتی ہے, اس کا وہ گورنمنٹ جو ہمارے سٹیزن ٹیکس دیتے ہیں وہاں سے آتی ہے. تو اگین کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے لیے لاہور ہے, یہ کسی پرٹیکولر پارٹی کا نہیں ہے. اور وہاں سے ایک کسی بھی اگر کسی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی گلی ہے, وہاں سے کسی حکومتی شخص کا بھی گزرنا ہو سکتا ہے, وہ بدبو اور جم اس کو بھی لگ سکتے ہیں. تو چونکہ انوائرمنٹ سب کا سانجا ہے, ہوا سب کی سانجی ہے, شہر سب کا سانجا ہے, تو ایٹ لیسٹ بطور CEO LWMC جو میں اسپرٹ کا کروں گا, ہم حکومتی اراکین کو یا اپوزیشن کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم شہر کو دیکھتے ہیں, اور ہماری کمٹمنٹ بھی شہر کے ساتھ ہے. سر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور حکومت میں یہی LWMC تھی جو کام کرتی تھی, لاہور صاف ستھرا دکھائی دیتا تھا, کہیں پہ گندگی نہیں دکھائی. اب وہی LWMC ہے لیکن حکومت چینج ہے, تو لاہور اس طریقے سے خوبصورت کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اچھا دیکھیں, اب چونکہ آپ نے ایک سیاسی رہنما کا نام لے دیا, تو اب یہ جو آپ کا جواب ہے نا, میرے اپنا جو مجھے ذمہ داری دی گئی اس سے اوپر چلا گیا ہے. یہ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ سوال ضرور کیجئے, جو ہماری حکومت کی لیڈرشپ ہے وہ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے. چلیں اس کو چینج کر لیتے ہیں سر. سابق دور حکومت میں لاہور صاف ستھرا تھا, لیکن موجودہ دور حکومت میں لاہور صاف ستھرا نہیں ہے. تب بھی جو ذمہ داری تھی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی تھی, اب بھی اسی کمپنی کی, تو فرق کیوں؟ اس کا میں اس طرح جواب دے دیتا ہوں کہ جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں
تو وہ جس کے بھی دور میں آئے گی وہ گاڑی دیکھنے میں بھی اچھی نظر آئے گی, اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. بٹ وہ اگر گاڑی 10 سال پرانی ہو جائے گی تو اس کی پہلے سال والی پرفارمنس نہیں ہوگی. ابھی یہ ہے کہ اگر آپ صرف 6 ماہ انتظار کیجئے, جب نئے کانٹریکٹرز ہوں گے, نئی مشینری ہوگی, تو شاید آپ کو جو پہلے والی پرفارمنس ہے آج کی پرفارمنس اس سے بہت بہتر نظر آ جائے. سر اللہ کرے ایسے ہو, ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ہونی بھی چاہیے لاہوریوں کے لیے. سر گزشتہ 3-4 ماہ سے مسلسل کوڑا کرکٹ کے گندگی کے ڈھیروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ یہ ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کنٹریکٹر کو قابو نہیں کر سکی کہ بھائی آپ 3 ماہ ہو گئے ہیں صفائی نہیں ہو رہی, ان پہ کوئی پریشرائز نہیں اس کو کر سکی؟ کس چیز کا خوف ہے, کیوں نہیں ان سے کام لیا جاتا؟ جی اچھا, خوف نہیں ہے اس کا. کچھ دیکھیں, جو آپ کو سب سے پہلے اپنی غلطی ہے وہ بھی ماننی چاہیے. جی اس میں کچھ مختلف آڈٹس تھے, وہ چیزیں کلیئر نہیں ہو سکی. کچھ ان کے بلز سے جو کہ سسٹم میں پینڈنگ تھے. اب اگر فنڈ کے ایشوز بھی تھے. جی, جو ٹرکش فارمز آئیے, دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ ایک آؤٹ سورس ماڈل پہ گئے ہیں اور آپ اس پہ چلا رہے ہیں, تو جاب اگر دوسرے ملک سے ایک فارم آئے گی تو وہ یہاں پہ بزنس کرنے آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. وہ فلنتھروپسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اچھا, اگر ہمیں یہ ماڈل اچھا نہیں لگتا تو اگین کہ حکومتی ایوانوں میں یہ بات ہونی چاہیے, ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور اگین کہ وی آر جسٹ نیئرنگ ٹو دا کانٹریکٹ. اور اس پہ آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. آپ اپنے پچھلے 10 والے ماڈل کو اگر بیک ٹریک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن ہے. اگر ان سورسنگ کے بجانا چاہتے ہیں وہ بھی آپشن اویلیبل ہے. اگر آؤٹ سورسنگ کے ماڈل کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے. اگین کہ میں نے کہا نا, کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کہ شاید LWMC لیول پہ نہیں ہونے, جو کہ ایک بڑے ڈیسیشنز ہیں. اور جس طرح گورنمنٹ ڈیسیشن کرتی ہے, وی آر امپلیمنٹنگ آرگن. ہمیں جو بھی پالیسی دی جائے گی ہمارا کام ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کرنا. LWMC سجیشن دے سکتی ہے کہ ہمارا 2020 دسمبر میں کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں, آگے فردر یہ 3-4 قسم کی سجیشنز ہیں, یہ تو دے سکتی ہے؟ جی بالکل بالکل, ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ کام ہو بھی چکا, کچھ ماڈلز آلریڈی سجیسٹ کر دیے گئے اور کچھ دیے جا رہے ہیں. تو میں ٹرکش فارم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہماری طرف سے بھی تھیں کہ ان کو کچھ بلز وغیرہ ٹائملی نہیں دیے جا سکے تھے. خیر اس پہ بھی کام ہو چکا ہے اور ان کے وہ بل کلیئر کر دیے گئے ہیں. اس لیے آپ نے پچھلے چند دنوں میں جو ان کی پرفارمنس دیکھی ہوگی وہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ اپنی مشینری کو ہائر کر کے بھی, ٹھیک کروا کے بھی دوبارہ سڑک پہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ہم بالکل اس پہ پر امید ہیں کہ یہ والی ٹرکش فارم 31 دسمبر جو ان کی کانٹریکٹ ایکسپائری ہے وہاں تک تو اپنی سروسز جو ہیں وہ اچھی انشور کروا دیں گی. بٹ اگین ہمارے لیے اگلا جو زیادہ ایک کنسرن بھی ہے اور جس پہ محنت بھی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 31 دسمبر 2020 کے بعد کس ماڈل پہ جانا ہے اور کس طرح اپنی سروسز کو مینٹین رکھنا ہے. سر انہی کانٹریکٹر کو رینیو کیا جا سکتا ہے, کوئی نئے کانٹریکٹر ہائر کیے جا سکتے ہیں, یہ موسٹ پریفریبل سجیشنز کیا ہے LWMC کی طرف سے؟ اگین کہ ہم اپنی جو ڈیسیشن میکرز ہیں ان کو بہت سی آپشنز دے چکے ہیں, اس پہ غور بھی ہو رہا ہے. اس میں نے آپ کو ایک دو امپورٹنٹ جو ہے پرائورٹی پہ جو ہیں وہ ہم سے شیئر کریں گے. دیکھیں کیا ہو کیا سکتا ہے جو آپ نے آپشنز کا ذکر کیا سب بھی جو ہیں یہ بورڈ پہ اویلیبل ہیں. اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو رینیو کر دیا جائے, کیونکہ جو قانون ہے وہ رینیول کی اجازت نہیں دیتا. ان کو شارٹ ٹرم جب تک نیا کانٹریکٹ نہیں آتا تو قانون آپ کو چند ماہ ایکسٹینشن کی تو اجازت دیتا ہے. بٹ اگین کہ اس کو آپ ان لمیٹڈ انداز میں یا بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے رینیو نہیں کر سکتے. تھوڑے عرصے کے لیے ایکسٹینشن کی کوئی بات چیت چل رہی ہے ان کے ساتھ, کوئی آپشن ہے اس وقت؟ ابھی کسی قسم کی بھی ایکسٹینشن کی فردر بات چیت نہیں چل رہی ہے, کیونکہ اس میں آلریڈی جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ایکسٹینشن پہ ہی چل رہے ہیں, کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ پچھلے سال دسمبر 2019 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کو فردر تقریباً 1 ایئر کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی, جس میں ابھی اگین اس کو کمپلیٹ ہونے میں 3 منتھس کا ٹائم رہ گیا ہے. سر لاسٹ پہ ایک لاہوریوں کو خوشخبری دے دیں, بتا دیں لاہوریوں کو کہ بھائی کتنے دنوں تک, کتنے مہینوں تک آپ کے گھر کے باہر گندگی نظر نہیں آئے گی, ہم ذمہ دار ہیں. جی اچھا, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, اور وہ جو ہاتھ کوڑا اٹھانے والا ہے اس کو ایک دوسرے ہاتھ کا سہارا چاہیے جو کوڑا پھینکنے والا ہے. بالکل ٹھیک. تو اپنا جو ہمارا LWMC کی ذمہ داری ہے کوڑا اٹھانے کی, یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 ہفتے کے اندر کوڑا اٹھا دیں گے. دوسری ذمہ داری میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں میڈیا ہمارا ساتھ دے, ایک پبلک انگیجمنٹ, ایک پبلک اویئرنیس کی ڈرائیو سٹارٹ کی جائے, جس میں جو کوڑا پھینکنا ادھر ادھر ہر جگہ اس کی طرف بھی توجہ دلائی جائے. اور ہمیں بیسیکلی عوام کا ساتھ چاہیے کہ جو بھی ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں وہاں پہ ہی کوڑا پھینکا جائے, اور ہمیں ان کی مدد چاہیے. بہت شکریہ عمران علی سلطان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک تو ہاتھ جو ہے وہ ان کی طرف سے, اور دوسرا ہاتھ عوام کو بھی چاہیے
کہ اگر وہ کوڑا کرکٹ جہاں پھینک رہے ہیں، جہاں اسپیسیفک جگہ ہے، لوکیشنز ہے، وہاں پہ جو ہے رکھا جائے تاکہ ان کو اٹھانے میں آسانی ہو. اس طرح ان کا جو سٹاف ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا، ان کو بھی آسانی پیدا ہوگی کوڑا کرکٹ کیری کرنے میں. تو لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے جی، کنٹریکٹ جو ہے وہ تو دسمبر 2020 میں ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اس کے آلٹرنیٹو آپشن بھی موجود ہیں اور جلد سے جلد جو ہے وہ صفائی کا انتظام کیا جائے گا تاکہ اگلے 1-2 ماہ میں کسی کی شہری کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ کے گھر کے باہر کوڑا اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں اٹھایا جا رہا. اپنے میزبان زبیر سعید ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.